بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راستی کو ڈھونڈو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں دی جائیں گی۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارا خداوند ہمیں ہمارا دھیان، ہماری سوچ اور ہمارا دل اس جہان سے زیادہ اس جہان پر لگانے کی کوشش کر رہا ہے جس جہان سے ہمیں انعام ملنا ہے، جس جہان سے ہماری ابدی زندگی شروع ہونی ہے۔ اس جہان سے ہمارا دل لگانا چاہتا ہے جس میں دائمی مسرت ہے، دائمی خوشی ہے اور خدا کی دائمی قربت ہے۔ اور ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو مختلف طریقوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، اس دنیا کی چاشنیوں سے دل نہ لگاؤ، اس دنیا کی رنگینیوں سے دل نہ لگاؤ، کیونکہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے اور یہاں انسان آتا ہے ایک مسافر کی طرح، اور اس جہان سے کوئی چیز وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ تمام کی تمام چیزیں جو آپ اس جہان میں کرتے ہیں اور خریدتے ہیں، ان کو لیتے ہیں، ان کی فکر میں رہتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اسی جہان میں رہ جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں دنیاوی ہیں، اگر ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سامنے سبق کے طور پر رکھ کر دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم آگے کیا لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بڑے سے بڑا بادشاہ اس جہان میں ہی سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا، تو کوئی ساتھ لے کے گیا؟ ہمارے خاندان بڑے امیر بھی لوگ ہوں گے، وہ بھی ساری کی ساری چیزیں بناتے ضرور ہیں اس جہان میں رہ کر، محنت مشقت کر کے بناتے ہیں، تگ و دو کر کے بناتے ہیں، پسینے کی کمائی کر کے بناتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ وہ کچھ نہیں لے جاتے۔ جب وہ اس جہان سے فارغ ہوتے ہیں، خدا انہیں بلا لیتا ہے، وہ دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، تو آپ انہیں کیا دیتے ہیں؟ وہ آپ سے تو کفن بھی نہیں مانگتا، وہ بھی آپ اس کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ تو آپ سے قبر بھی نہیں مانگتا، آپ قبر اسے دیتے ہیں۔ وہ تو آپ سے یہ بھی نہیں مانگتا کہ یہ خوشبویاں وغیرہ قبر پر لے کے آؤ، میرے بدن کو لگاؤ، وہ تو کچھ نہیں چاہتا آپ سے۔ ہم انسان اس کے ساتھ لگاتے ہیں، قبریں اچھی اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مہنگی سے مہنگی قبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ تو نہیں چاہتا، کیونکہ وہ کچھ چیز آگے لے جا نہیں سکتا۔ آگے اگر وہ کچھ لے کر جاتا ہے تو اس کی نصیحت یسوع مسیح آج ہم سے کر رہا ہے۔ یسوع مسیح فرما رہے ہیں، اپنے واسطے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو، اپنے واسطے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو۔ کیوں جمع نہ کرو؟ ہم تو اس خزانے کو جمع کرتے جا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے جمع کر رہے ہیں، مختلف شکلوں سے جمع کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے ہم اس جہان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ مسیح خداوند ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ ہمیں فرما رہے ہیں اپنے واسطے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کیونکہ جہاں ہم خزانہ جمع کر رہے ہیں وہاں کیڑا لگ سکتا ہے، وہاں زنگ لگ سکتا ہے،
وہاں چور نقب لگا کر وہ چیز چرا سکتا ہے۔ اب کئی دفعہ آپ نے دیکھا، ہم تھوڑی دیر کے لیے جڑا والا کا واقعہ لے لیتے ہیں، کتنے لوگوں نے محنت کر کے گھر بنائے، محنت کر کے فریجیں خریدی، اے سی خریدے، گھر کا سامان خریدا، بچوں کے لیے خریدا، اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے خریدا، لیکن کیا ہوا؟ ایک دم ہی سارے کا سارا ڈھیر ہو گیا، ملبہ بن گیا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ لیکن محنت تو آپ لوگوں نے کی، لیکن وہ ساری محنت اس جہان کی ہے، اس جہان کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کی طرف دیکھ لیں، ہم کتنا کچھ بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں اپنے اس گھر کے لیے بناتے ہیں، اور کئی دفعہ جب چوری ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا ہوا، ہم تو اتنے دنوں سے، اتنے سالوں سے بنا رہے تھے، چور نے ایک رات میں سارا کچھ چرا کر لے گیا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ چیز اچھی بناتے ہیں اور اس کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی بناتے ہیں جن کو کیڑا لگ جاتا ہے، آپ اس پر محنت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں وہ کچھ عرصہ کے لیے قائم و دائم رہے، لیکن اس کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اور اگر لوہے کی کوئی چیز بناتے ہیں تو اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو ہمارا خداوند ہمیں ہمارا دھیان اس درسی سے اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ آسمان کی طرف جاؤ، یہاں کے خزانے آپ کے لیے کوئی قیمتی نہیں ہے، آپ کا خزانہ اوپر ہونا چاہیے، آپ کا خزانہ اوپر ہونا چاہیے۔ جو محنت کرتے ہو اس کو دیکھو کہ میں زمین پر بنا رہا ہوں اپنا گھر یا آسمان پر اپنا گھر بنا رہا ہوں، یہ چیک کریا کرو۔ آپ کی نیت یہ ثابت کرے گی کہ آپ زمین پر گھر بنا رہے ہیں یا آسمان پر۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں یہ سوچ کر کریں کہ میں دنیا کے لیے نہیں کر رہا، کیونکہ خداوند کا کلام کرتا ہے جو کرتے ہو خداوند کے لیے کرو۔ تو خداوند کے لیے کرنے سے یہ مراد ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے نہیں، تم اپنی عاقبت کے لیے کر رہے ہو، اپنی عاقبت کے لیے کر رہے ہو۔ اس جہان کے بعد جو کچھ ہمیں ملنا ہے ہم اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اور آج خدا کا کلام صاف صاف کہہ رہا ہے، بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راستی کو ڈھونڈو تو سب چیزیں تمہیں دی جائیں گی۔ پہلے ہمارا دھیان اوپر ہونا چاہیے، باقی چیزیں دنیا کی خدا تمہیں دے گا۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے تمثیل دے کر سمجھا رہا ہے یسوع مسیح کہ پرندوں کو دیکھو، نہ کھیتوں میں جاتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ بوتے ہیں، پھر بھی خداوند انہیں عطا کرتا اور اچھا عطا کرتا ہے۔ وہ جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو بھوکے نہیں جاتے، تو پرندے بھوکے جاتے ہیں۔ کیڑی کی طرف دیکھ لو، وہ بھی کوئی کام نہیں کرتی، صرف وہ کٹھا کرتی ہے، آپ کھیرتے ہیں اور وہ کٹھا کر لیتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کہیں پر روٹی پھینک دیتے ہیں تو وہ آتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے ذرے لے کر اپنے جگہوں پہ چلی جاتی ہیں اور اپنے لیے مال جمع کر لیتی ہیں، اپنے لیے مال جمع کر لیتی ہیں۔ اور ان میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ گرمیوں میں کٹھا کرتی ہے اور سردیوں کے لیے محفوظ کر لیتی ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مثالیں کیا ہیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکے، ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ لیکن خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ ان کی طرف دیکھو کہ وہ نہ کماتی۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صبح سے کام پہ نہیں جانا، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم کس نیت سے یہ کام کرتے ہو۔ کئی لوگ ایسے بھی کام کرتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی ذات کے لیے تو کرتے ہیں لیکن نقصان کے طور پر کرتے ہیں۔ دیکھو چور بھی تو جمع کرتا ہے، چور بھی چوری کر کے اپنے پیسے سے جا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، ڈاکو بھی ایسا ہی کرتا ہے، اپنے بچے کا
چوری کر کے ڈاکہ ڈال کر اپنے بچوں کا یا اپنے رشتہ داروں کا یا اپنی بیوی کا پیٹ پالتا ہے، اس نے اپنا، لیکن اس کے انداز فرق ہے، وہ حلال کی کمائی نہیں ہے، رزق حلال کمانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ تم کرو۔ کئی عورتیں اپنا جسم بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں، تو کیا خدا نے اور کوئی طریقہ نہیں رکھا ہوا؟ چوری کے علاوہ بھی تو خدا نے اچھا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ تم اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے اپنے بچوں کا پیٹ پالو، اپنے گھر کو چلاؤ، اچھے طریقے سے چلاؤ، نیک کمائی کے ساتھ چلاؤ، بری چیزوں کے ساتھ نہیں۔ یہ ہے خدا کا کلام جو آپ کو سمجھا رہا ہے کہ تم اپنا خزانہ کہاں جمع کرتے ہو۔ اور جب ہم یہ سوچ لیں، اپنے اندر یہ بات کر لیں کہ ہم نے سب سے پہلے کیا چیز تلاش کرنی ہے، سب سے پہلے ہمیں خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے۔ خدا کی بادشاہی کو سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنا گھر آسمان کی طرف بنانے کی کوشش کرنی ہے، تو باقی چیزیں زمین پر خدا آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں دیکھے گئے ہیں، وہ زمین پر کوئی ایسا کام نہیں کرتے، لیکن خدا انہیں کسی نہ کسی طریقے سے دیتا رہتا ہے، اور وہ خدا میں خوش رہتے ہیں، خدا میں خوش رہتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں، سنو، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے پاس آتا ہے، اس کی بتات سے اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے لیے کافی ہے، ہم خوش ہیں، اتنے میں ہی خوش ہیں۔ لیکن جو لالچ کے طور پر کرتے ہیں، جو لالچ کے طور پر کرتے ہیں، وہ ان کی آنکھیں بھی نہیں رجتی اور نہ ہی ان کا دل رجتا، وہ بھرے ہوتے ہیں، آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو۔ تو خدا کو یہ چیز بھی پسند نہیں ہے، اور خدا کو یہ چیز پسند ہے کہ پہلے تم اتنا مانگو جتنا آپ کو خوشی دے سکے۔ جہان میں میرے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ہزاروں کیا کروڑوں میں سب کچھ ہے، اربوں میں چیزیں ہیں، لیکن رات کو نیند ان کو نہیں آتی، رات کو نیند ان کو نہیں آتی۔ سفر کرنا ہو تو انہیں گاڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، آگے پیچھے بندوقوں والے ہوتے ہیں تو پھر وہ چلتا ہے، ہر وقت یہی کھٹکا رہتا ہے، ادھر سے گولی کہیں سے نہ آ جائے، ادھر سے گولی کہیں نہ آ جائے۔ اس کی جان فکر سے ہی مرتی جاتی ہے، اس کی زندگی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ اور جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اسے ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کوئی باڈی گارڈ نہیں چاہیے ہوتا، کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس کا خزانہ زمین پر نہیں ہوتا، اس کا خزانہ آسمان پر ہوتا ہے، اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کے 8 باب میں لکھا ہے، یسوع مسیح اپنے شاگردوں سمیت ہجوم سے بھی کہہ رہا ہے، اگر کوئی آدمی میرے پیچھے آنا چاہے، اگر کوئی آدمی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ اور بڑا سٹرونگ جملہ وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ، آدمی کو کیا فائدہ، ہم سارے کام فائدے کے لیے کر رہے ہیں نا، اس جہان میں فائدے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، اپنی ذات کا فائدہ، اپنے بچوں کا فائدہ، اپنے رشتہ داروں کا فائدہ، اپنے پڑوسیوں کا فائدہ، اپنے دوستوں کا فائدہ، ہر بندہ فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو وہ فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگر کچھ بناتے ہیں تو وہ فائدے کے لیے کرتے ہیں، سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا نقصان نہ ہو، ہمیں فائدہ ہو، اس فائدے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خداوند کیا کہتا ہے، کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ اگر ساری دنیا حاصل کرے، واہ، دنیا کی ساری چیزیں اسے مل جائیں،
گھر اسے مل جائے، محل اسے مل جائے، دولت اسے مل جائے، اقتدار اسے مل جائے، اقتدار اسے مل جائے، اختیار اسے مل جائے، روپیہ پیسہ اسے مل جائے، نوکر چاکر اسے مل جائے، دولت اسے مل جائے، زمین اس کو مل جائے، خوراک اور خزانے اس کو مل جائیں، لیکن یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد اگر اس کی اپنی زندگی جو ہے اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ اسے ہے کچھ فائدہ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے؟ اس جہان میں رہتے ہوئے وہ اچھا کھانا تو کھا لے گا، اچھا کھانا تو کھا لے گا، چھوٹے گوشت سے کھائے، بٹیر سے کھائے، ہرن کے گوشت سے کھائے، جہان کی جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں ان سے وہ سیر ہو، اچھے سے اچھا اور قیمتی سے قیمتی کپڑا پہن لے، کروڑوں کے اصحاب کا جوڑا پہن لے، سارے جسم پر سونے کے زیورات لگا لے، اس کو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہے اگر اس کی اپنی زندگی کا نقصان ہو جائے؟ دنیا کے لیے تو سب ٹھیک ہوگا لیکن اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ اچھی نہیں گزرے گی۔ تو اس لیے خداوند فرما رہے ہیں کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے، اپنی جان کا نقصان اٹھائے۔ آئیں آج اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنی جان کا نقصان نہ اٹھائیں، اپنی جان کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی جان کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی نظریں اس جہان کی دولت سے زیادہ آسمان کی دولت پر لگائیں، اس جہان کے خزانے سے زیادہ اس خزانے پر لگائیں جو دائمی ہے، ایسا خزانہ ہے جہاں کیڑا نہیں لگتا، جہاں زنگ نہیں لگتا، جہاں چور چوری نہیں کر سکتا آپ کے خزانے کی، اس جگہ پر اپنا خزانہ جمع کرو، اور یہ خزانہ آپ کا بنتا ہے آپ کے نیک اعمال سے، یہ خزانہ بنتا ہے آپ کے اچھے کردار سے، یہ خزانہ آپ کا وہاں پر جمع ہوتا ہے جب آپ کسی غریب کی یا کسی یتیم کی یا کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں، تو یہ خزانہ ادھر جمع کرتے ہیں۔ جب اپنی ذات سے نکل کر دوسرے کی ذات تک پہنچتے ہیں جو آپ کے پیسے کا، آپ کے وقت کا، آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہو کہ مجھے کوئی اچھا راستہ دکھانے والا ہو، کوئی اچھی راہ دینے والا ہو، اچھی رائے دینے والا ہو، تو وہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ کسی کو دکھاتے ہیں تو وہ خدا کو زیادہ مقبول ہوگا، خدا کو وہ زیادہ بات پسند آئے، آپ کے چندوں سے زیادہ، آپ کی دے یکیوں سے زیادہ، آپ کے ہدیوں سے زیادہ، آپ کے خیراتوں سے زیادہ خدا آپ کی نیت پر نظر رکھتا ہے، آپ کی نیت پر نظر رکھتا ہے۔ آپ اگر دے یکی دے لیں، ہدیے بہت زیادہ دے لیں، لیکن اس نیت سے دیں کہ ہمارا نام بڑا ہوگا، کلیسیا کے سامنے ہمارا نام بڑا ہوگا، فادروں کی نظر میں، کاہنوں کی نظر میں، پادریوں کی نظر میں، پاسٹرز کی نظر میں ہمارا جھنڈا اوپر ہوگا۔ تو یہ آپ کا خیال ہے، خدا کا یہ خیال نہیں ہے۔ خدا کا خیال یہ ہے کہ تم جو کرتے ہو نیت سے کرو اور سچے دل سے کرو، اور اس توقع سے نہ کرو کہ یہ جہان جو ہے آپ کو ریوارڈ دے گا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا ہے جب تو خیرات کرے تو کیا کر، ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ سے پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن خداوند یہ نہیں کہتا کہ تم دو ہی نہ، دینے پر زور دیا کہ تم دو، اور جب تم نہیں دیتے جو کسی کا حصہ ہے خود ہی کھا لیتے تو خدا کو بھی غصہ آتا ہے۔ ایک بات سچ یاد رکھو، آپ کمائی ضرور کرتے ہیں لیکن آپ کی کمائی میں کہیں نہ کہیں سوچنا دوسروں کا حصہ ہوتا ہے، دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ کے روپے پیسے میں خدا کا حصہ، دوسروں کا حصہ ہے۔
آپ کی زندگی میں سے دوسروں کا حصہ ہوتا ہے، آپ کے وقت میں سے دوسروں کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو وقت کتنا دیتے ہیں، اچھے کام کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ تو آج یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ کو فکر ہوگی نا کہ میں نے جان بچانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو بڑے سے بڑا قدم بھی لینا پڑے گا، بڑے سے بڑا خرچہ بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اس جہان کی مثال لے لو، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو آپ چپ چاپ ایسے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تگو دو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک ڈاکٹر نہیں ملا دوسرے ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر سے شفا نہیں ملی تیسرے ڈاکٹر کے پاس، نارووال سے نہیں ملا تو لاہور شفٹ کر دو، ہم لاہور بھی جائیں گے اس کو لے کے۔ اور ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ اس کی جان بچ، اس کی جان بچ جائے۔ تو اگر ہم اس جہان میں رہتے ہوئے اس بدن کو بچانے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو جو اس کے اندر روح ہے اگر یہ مر گئی، اگر یہ دائمی زندگی سے محروم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس جہان کی تو رہنائیاں آپ کو مل جائیں گی، لیکن اگلے جہان کی رہنائیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس جہان کی خوشیاں تو آپ کو مل جائیں گی، اگلے جہان کی خوشیوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس جہان کی تو ٹھنڈک آپ کو مل جائے گی، لیکن اگلے جہان کی آگ آپ کے لیے تیار ہے، اگلے جہان کی آگ تیار ہے۔ اس جہان میں رہتے ہوئے تو ہم بہت اچھے نظر آنا چاہتے ہیں، لیکن اگلے جہان میں آپ کا جلا ہوا چہرہ ہوگا، آپ کا جلا ہوا بازو ہوگا، آپ تڑپ رہے ہوں گے اس بندے کی طرف سے جس طرح لازر اور نیک وہ امیر آدمی تھا۔ وہ امیر آدمی اس جہان میں تو بہت کچھ کرتا رہا، بہت کچھ کھاتا پیتا رہا، لیکن اگلے جہان میں وہ ترس رہا تھا ایک پانی کی بوند کے لیے۔ اس جہان میں آپ کے پاس سب کچھ ہے، پانی کیا، دودھ بھی کئی کلو آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ پی سکتے ہیں، لسی پی سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگلے جہان کی بوند کے لیے بھی ترسنا پڑتا ہے۔ تو آئیں ہم اس بندے کی طرح بنیں، لازر کی طرح بنیں، جس نے اس جہان میں تو نقصان اٹھایا لیکن اگلے جہان کے لیے اس نے کمائی کر لی۔ اور جب کمائی کرتا ہے بندہ تو پھر خوش ہوتا ہے، اور خدا باپ کس طرح اسے قبول کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا، کلام میں سنا، جس طرح یسوع مسیح کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ لازر جب اس جہان سے کوچ کر گیا تو باپ ابراہیم اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، باپ ابراہیم اس کے لیے کھڑا تھا۔ وہی لازر جو زمین پر رینگتا تھا ایک طرح کا، جس کے زخم نہ سوروں سے بھرے ہوئے تھے، جس کے بدن پر کیڑے لگے ہوئے تھے، لیکن اس زمین سے شفٹ ہوتے ہوتے ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور آگے ابھی باپ ابراہیم کے دروازے کی دہلیز پر تھا تو اس کا سارا جسم ایک خوبصورت جسم بن گیا، اور باپ ابراہیم نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ اور ہم بھی اپنے مردوں کے لیے پادریوں سے کہتے ہیں، فادروں سے کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں دعا کرو کہ ہمارا یہ بزرگ باپ ابراہیم کی گود میں چلا جائے۔ باپ ابراہیم کی گود میں تو اس وقت ہی جائے گا نا جب ادھر کے کام کرے گا، نہ میری دعا سے، نہ آپ کی دعا سے، نہ آپ کی کوشش سے، نہ میری کوشش سے باپ ابراہیم کی گود میں جائے گا۔ وہ باپ ابراہیم کی گود میں جائے گا تو اپنے کیے کی وجہ سے جائے گا، اپنے ایمان کی وجہ سے جائے گا، اپنے ایمان کی وجہ سے جائے گا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جائے گا، اچھے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، لوگوں کا دھیان نہیں رکھا، اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو وہ آگے بھی نہیں جا سکتا۔ آگے صرف وہی جائے گا جس کا اعمال اس جہان میں اچھا ہوگا، اور وہ اعمال آگے جائے گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے، مبارک ہے وہ مردے جو خداوند میں اب سوتے، مبارک ہیں وہ مردے کیونکہ ان کے اعمال ان کے آگے آگے جائیں، ان کے اعمال آگے آگے جائیں گے۔ اپنے اعمالوں کو سیدھا کرو،
اپنی روحوں کو سیدھا کرو، اپنی نظر اس جہان کی چیزوں سے زیادہ اگلی عاقبت پر رکھو کہ میں نے ابدی زندگی کے لیے کام کرنا ہے، میں نے اچھا انعام پانا ہے، میں نے خدا کے حضور رہنا ہے، میں نے خدا کی بادشاہی اور اس کے مقدسوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے اپنی جان کے لیے نقصان نہ اٹھاؤ، اپنی جان کا نقصان نہ اٹھاؤ، بلکہ یہ ذہن پر بات رکھو اپنے ذہن میں، آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کرے۔ آئیں آج وعدہ کریں کہ ہم اپنی جان کا فائدہ سوچیں، اپنی جان کا، اپنے اس بدن کا نہیں، اپنی روح کا فائدہ سوچیں، اپنی روح کا فائدہ سوچیں، کیونکہ دائمی وہ ہے، بدن ہمارا دائمی نہیں ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، لیکن روح ہماری قائم رہنے والی ہے۔ ہم روح کے کاموں میں سرگرم رہیں، اپنے روح کے کاموں میں مضبوط رہیں، اور زمین پر خزانہ جمع کرنے کے بجائے آسمان پر اپنا خزانہ جمع کریں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔